بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال، سائل کہتا ہے کہ ہم لوگ مسلمانوں کے فرقے سے ہیں اور کہتے ہیں ہماری برادری کی اکثریت گجراتی بولنے والوں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم لوگوں پر اپنے آباء و اجداد کے رائج رسوم، طریقہ اور رواج کے اثرات ہیں جن کے مطابق ہم لوگ بڑی پابندی سے ذکر کردہ، یعنی آنے والے جو اس نے کچھ رسومات طریقے لکھے ہیں، کہتے ہیں ان پر بڑی پابندی سے ہم عمل کرتے ہیں، جن کی بنا پر ہم لوگ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں۔ سائل کہتا ہے ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، بعض ہماری رسوم ایسی ہوتی ہیں کہ رات کافی دیر تک ہوتی ہیں، رمضان میں ہم روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ کو ہم وسفند کہتے ہیں۔ کہتے ہیں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم روپے پر 2 آنا یعنی کہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں ذکر کردہ تمام رسوم طریقے کو ہم گجراتی میں الگ الگ نام سے پکارتے ہیں، جن میں خاص خاص کے نام یہ ہیں کہ مجلس دعا، نادی چاند رات کی مجلس، گھٹ پات، جرا، بول اسم اعظم نورانی، فدائی، بخشونی، ستارے جی تسبیحات، باڑا نیچے بھائیوں کی مجلس، طرح طرح کے یعنی اس نے نام دیے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے یہ سب نام گجراتی میں لکھے گئے ہیں۔ اب سائل پوچھتا ہے، آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، کیا ہمیں ان رسومات، طریقہ اور رواج کو اپنائے رکھنا چاہیے یا ترک کر دیں، کیونکہ ان کی بنا پر ہماری عبادت یعنی کہ مخل ہوتی ہے، اور کیا ہم لوگ ان رسومات کی بنا پر کہیں گناہ گار تو نہیں ہو رہے؟ تو دیکھیں جواب یہ ہے کہ چند باتیں اچھی طرح میں سمجھ لینی چاہیے کہ دین اسلام کے ارکان کا ادا کرنا اور ان کو ضروری سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ان کو چھوڑنے کی کسی حالت میں بھی اجازت نہیں، اس لیے کہ آپ یا آپ کی برادری یا جو بھی کوئی ہے، میں ہوں، جو بھی سننے والے ہیں وائس، ہم سب کی جو برادری ہے، جو لوگ اسلامی ارکان کے تارک ہیں اور اس کی وجہ سے وہ سخت گناہ گاری میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، سخت گناہ گار ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے اسلامی ارکان، روزہ نماز کو چھوڑنا تو ترک کرنا، یہ تو سخت گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ پہلی بات، اگر ہم چھوڑ رہے ہیں ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ دوسری بات، جن رسومات کا ذکر کیا گیا ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، ان کو شرعی عبادت سمجھ کر ادا کرنا بہت ہی غلط بات ہے، ایک بدعت عظیمہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں عبادت سمجھ کے ہم ان کو عروج دے رہے ہیں، رواجات ہیں، رواج کو کون عبادت کہتا ہے؟ تو یہ بدعت بن جاتی ہے۔ رواج کو کبھی بھی ہم عبادت نہ دیں، رواج کو ایسے رواج کریں کہ بھئی یہ رواج ہے، میں رواج پورا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا کوٹا پورا کر رہا ہوں میں، یہ اس کو عبادت نہ کہیں، عبادت کو رواج نہ کہیں، رواج کو عبادت نہ کہیں۔ جس کو شریعت نے عبادت بنائے وہ عبادت ہے، اس پہ اجر ملے گا۔ جس کو شریعت نے عبادت نہیں رکھا، ہم اسے اپنے پاس سے عبادت نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے۔ آگے تیسری بات، جس مشغولی کی وجہ سے فرائض ترک ہو جائیں، ایسی مشغولی بھی ناجائز ہے۔ کچھ گیمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اندر کچھ میں تو ہم جوا لگاتے ہیں، جوا لگانا تو پھر سراسر ناجائز ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بالکل ہی غلط ہو جاتا ہے، قمار وغیرہ جوئے جو ہوتے ہیں۔ لیکن سم گیمیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے لوڈو کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ لوڈو بھائی کھیلتے وقت کیا حساب ہے، کوئی جائز ہے ناجائز ہے؟ تو دیکھیں اگر لوڈو پہ پیسے لگے ہوئے ہیں، بٹ لگائی ہوئی ہے گیم پہ، تو پھر تو ظاہر ہے گناہ ہے، ٹھیک ہے، سخت گناہ ہے۔ لیکن اگر اس پہ کوئی ایسی نہیں لگائی ہوئی، ویسے بس ذہن کو فریش کرنے کے لیے کھیل رہے ہیں، کرکٹ ہے ذہن فریش کرنے کے لیے کھیل رہے ہیں، ایسی گیمیں ذہن فریش کرنے کے لیے جو ہیں، جن میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، ان گیموں کی وجہ سے اگر ہماری نماز اور ہماری تلاوت یا ہمارے روزے پر اثر پڑ رہا ہے، تو پھر اس صورت میں ان کا کھیلنا بھی ناجائز ہے، ادروائز جائز ہے۔ تو ایسے ہی یعنی جو رواج ہیں، ایسے کچھ رواج ایسے ہوتے ہیں جن کو عبادت نہیں سمجھتے، ہم کر سکتے ہیں، تو ان کو اگر ہم کرتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے نماز نہیں خراب ہوتی، روزہ نہیں خراب ہوتا، ہماری زکوٰۃ نہیں جاتی، تو پھر ان کو کرنا درست ہے۔ ادروائز یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں۔ تو امید ہے ان تینوں نکات کے اندر اس سوال کا جواب ہر ایک کو بآسانی مل گیا ہوگا۔